حلابہ ساری باتیں ذہن نشین کرتی رہی۔ شام کے وقت وہ دروازے سے نکلی اور درختوں کی آڑ لیتی ہوئی اس پل تک پہنچ گئی جو جھیل پر سے گزرنے کا واحد راستہ تھا۔ پل پر دو رویا بڑی بڑی مشعلیں روشن تھیں۔ صرف سرخ پوش گھڑ سواروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ کبھی کبھی کوئی گھوڑا گاڑی بھی روشنی میں نمودار ہوتی، مگر اس کی سخت تلاشی لی جاتی۔ بعض سرخ پوش گھڑ سواروں کو بھی شناخت اور تلاشی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا۔ حلابہ بہت دیر سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس راستے پر خطرات ہی خطرات ہیں، مگر خطروں کی اب اسے کچھ زیادہ پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں اسے جینے سے کچھ لگاؤ تھا اور نہ مرنے سے خوف۔ اگر وہ مردوں کی طرح جینا نہیں چاہتی تھی تو اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، خودکشی یا شہادت کی موت، اور اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کی موت مرنا چاہتی تھی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا خون آلود جسم فرش خاک پر پڑا ہے، جان اس کے جسم سے پنجہ آزما ہے۔ اشبا اس پر جھکتا ہے، اس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کانپتی آواز میں کہتا ہے، حلابہ تم جا رہی ہو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر؟ وہ مسکراتی ہے، ایک الوداعی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتی ہے اور ایک ہچکی کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اس آخری سہانے خواب کو حقیقت کا روپ دینا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے مرنے کا ارادہ کر چکی تھی جس کے لیے وہ سب اس دور دراز خطے میں پہنچے تھے۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے خدا اور اپنے محبوب کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتی تھی۔ اس خواہش نے اسے ہر خطرے سے بے نیاز کر کے شیرنی بنا دیا تھا۔ اس کے عربی خون نے جوش مارا تھا۔ دیہات کی آزاد فضا میں پلا ہوا اس کا جسم جذبے کی آنچ سے فولاد بن گیا تھا۔ وہ درختوں کی اوٹ سے نکلی اور کچھ آگے جا کر اونچی گھاس کے ایک جھنڈ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے پل کا منظر اور بھی واضح دکھائی دیتا تھا۔ وہ آنے جانے والوں کو دیکھتی رہی اور پار جانے کی کوئی تدبیر سوچتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، آخر رات پچھلے پہر کا تارا طلوع ہو گیا۔ ایک خوشگوار ہوا شمالن جنوبن چلنے لگی۔ پل پر آمد و رفت بھی اب بہت کم ہو چکی تھی، شاید اس فرحت بخش خنکی میں پہرے دار بھی اونگ رہے تھے۔ سامان سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی گھنٹیاں بجاتی پل کی طرف جا رہی تھی۔ حلابہ ہمت کر کے اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ بیل گاڑی کی آڑ سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ بیل گاڑی پل پر پہنچی مگر اسے روک لیا گیا اور تلاشی شروع ہو گئی۔ اس دوران پیچھے سے چند اور بیل گاڑیاں نمودار ہو گئیں۔ اب حلابہ کے لیے چھپنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تیزی سے واپس آئی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھاس میں گھس گئی۔ وہ صبح تک یوں ہی بیٹھی رہی اور اسے یقین ہو گیا کہ پل کے راستے جنگل میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ واپس ہوئی اور دوارے میں آ گئی۔ سارا دن دوارے میں گزار کر اندھیرا پھیلتے ہی وہ پھر نہر نما جھیل کی طرف نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نہر نے چاروں اطراف سے جنگل کو گھیر رکھا ہے اور اس نہر کو پار کیے بغیر کسی بھی سمت سے جنگل میں داخل ہونا نہیں ممکن۔ وہ نہر میں کودنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر اس نے کمر ہمت باندھی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ پانی آہستگی سے بہہ رہا تھا، پھر بھی کنارے تک پہنچنے کے لیے حلابہ کو سخت جد و جہد کرنا پڑی۔ بالآخر وہ دوسری طرف خشکی پر پہنچی۔ تاریک جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے بھیگی ہوئی اوڑھنی نچوڑ کر دوبارہ کمر سے باندھ لی، بالوں کو کھول کر نچوڑا اور جوڑے کی شکل میں کس لیا۔ ایک جوتا پانی میں بہہ گیا تھا۔ اس نے دوسرا بھی گھنی گھاس میں پھینک دیا اور تاریکی میں محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ یہ احساس نہایت سنسنی خیز تھا کہ وہ اس زمین پر قدم رکھ چکی ہے جو صرف پرماتما کے لیے مخصوص ہے اور جہاں ہر طرف اس کے طلسم کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس طلسم کے مقابلے کے لیے اس کے پاس ایک اللہ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو ایک خنجر تھا جسے وہ کسی طرح پرماتما کے ناپاک سینے میں اتار دینا چاہتی تھی۔ کیا وہ ایسا کر سکے گی؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک فضا میں ایک منحوس قہقہا ابھرا اور یک بارگی ارد گرد کے درختوں پر آنکھیں سی روشن ہو گئیں۔ حلابہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے دیکھا دو درختوں پر آنکھیں روشن تھیں۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کوئی 60 گز کا فاصلہ تھا۔ ان انسانی آنکھوں کی لمبائی ایک انسانی جسم کے برابر تھی۔ درختوں پر حرکت ہوئی اور 5-6 سائے اچھل کر زمین پر آئے۔ پھر انہوں نے حلابہ کو گھیر لیا۔ یہ سائے سیاہ پوش تھے اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔
حلابہ نے بآہستگی اپنا خنجر نکال لیا۔ جوں ہی ایک سایہ اس کے قریب پہنچا، حلابہ نے لپک کر اسے زخمی کیا اور ایک دوسرے کی تلوار سے بچتی ہوئی گھنے درختوں کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا انداز اتنا اچانک اور دلیرانہ تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ پھر وہ چونک کر اس کے پیچھے لپکے۔ حلابہ اونچی جنگلی گھاس سے گزر کر دوسری طرف نکل آئی۔ اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ اس کی شاخیں کافی جھکی ہوئی تھیں اور اوپر چڑھنا آسان تھا۔ حلابہ نے تاریکی میں بھاگنے سے درخت پر چڑھنا بہتر سمجھا اور شاخیں تھامتی ہوئی اوپر آ گئی۔ خود کو پتوں میں چھپا کر وہ نیچے اچھلتی کودتی مشعلوں کا نظارہ کرنے لگی۔ اسے تلاش کرنے والے سیاہ پوش چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ حلابہ بے حرکت بیٹھی رہی۔ آنکھیں گہری تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس کی نگاہ کسی سفید چیز پر پڑی۔ یہ لکڑی کی دو بڑی بڑی کمانیں تھیں جن پر سفید کپڑا منڈھا ہوا تھا۔ دونوں کمانوں کو یوں جوڑا گیا تھا کہ انسانی آنکھ کی شکل بن گئی تھی۔ اب ساری بات حلابہ کی سمجھ میں آ گئی۔ ایسی ہی انسانی آنکھیں جھیل کے ساتھ ساتھ دور تک بنائی گئی تھیں۔ ان پر تیل ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے پر ایک بہت بڑی انسانی آنکھ روشن نظر آتی تھی۔ یوں دیکھنے والوں پر ایک طرح کی دہشت سوار ہو جاتی ہوگی اور وہ سوچتے ہوں گے کہ پراسرار آنکھیں پرماتما کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچانک حلابہ ڈر گئی۔ اگر یہ آنکھ درخت پر موجود تھی تو اسے جلانے والے بھی موجود ہوں گے۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور سن ہو گئی۔ صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک تنومند سیاہ پوش ننگی تلوار لیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ حلابہ اپنی جگہ سے حرکت کرتی، اس نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ خبردار، وہ غرایا، انگلی بھی ہلائی تو چھید کر کے رکھ دوں گا۔ حلابہ اپنی جان اتنے سستے میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سیاہ پوش کے حکم کی تعمیل کی، جس نے ہاتھ بڑھا کر بڑی ہوشیاری سے حلابہ کا خنجر لے لیا، پھر تلوار کی نوک پر اسے نیچے لے آیا۔ اچانک حلابہ کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ سیاہ پوش نے اس کے سر پر تلوار کا دستہ مارا ہے۔ اس نے سہارے کے لیے فضا میں ہاتھ چلائے اور ناکام ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ دوبارہ حواس بحال ہوئے تو اس نے خود کو لکڑی کے ایک تختے پر پایا۔ تختہ بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا اور کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی تھیں۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ گھوڑا گاڑی میں ہے۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے دوبارہ قید خانے میں پہنچایا جا رہا ہے، اسی قید خانے میں جہاں خونی آنکھوں والے جلاد اسے گھوریں گے اور دہکتی ہوئی سلاخوں، کوڑوں اور سانپوں اور بچھوؤں کی دھمکیاں دی جائیں گی۔ ممکن تھا یہ وہ پہلے والا قید خانہ نہ ہو، لیکن کوئی بھی ہوگا تو وہ قید خانہ ہی۔ ہزر موت کا وہ گاؤں نہیں ہوگا جہاں وہ اپنے دادا کو لاڈ دکھایا کرتی تھی، اشبا کے ساتھ گھڑ سواری کیا کرتی تھی اور سہیلیوں کے ساتھ ابو شعیب، ابو ریاض، ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی۔ وہ قید خانہ ہوگا اور وہاں اس کے جسم سے جان نکالنے پر اذیت ترین طریقہ سوچا جائے گا۔ وہ اپنی حالات پر خود ہی مسکرا دی اور ذہن کو پیش آنے والے حادثات کے لیے تیار کرنے لگی۔ گھوڑا گاڑی مسلسل سفر میں رہنے کے بعد آخر ایک جگہ رک گئی۔ یہ کسی عمارت کا اندرونی حصہ تھا۔ گاڑی کا عقبی دروازہ کھلا اور دو ہاتھوں نے اسے باہر نکال لیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ گرد و پیش کسی قید خانے کا نہیں تھا، یہ ایک خوبصورت عمارت تھی۔ سبزے کے تختوں پر کہیں کہیں قندیلیں روشن تھیں۔ اسے گرفتار کرنے والا سیاہ پوش سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ملازم بھی تھے۔ ایک ملازم نے حلابہ کے پاؤں کی بندشیں کھول دیں۔ تلوار کی نوک پر اسے ایک آراستہ و پیراستہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ عمارت میں اور عمارت کے باہر ہر طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد سیاہ پوش اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ اب حلابہ نے غور سے دیکھا، اس کے سیاہ لباس کے نیچے سرخ کپڑے نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ سرخ پوش سپاہی پہرے داری کے وقت سیاہ لباس اوڑھ لیتے ہیں۔ اس نے حلابہ کے سراپے کو مخمور نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، پھر ایک ناپاک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایسی دل نواز حسینہ، حسرت ناک موت ماری جائے، پورب کمار کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ حسن بھگوان نے ضائع کرنے کے لیے نہیں، لاڈ اٹھانے کے لیے بنایا ہے۔ حلابہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر ٹوٹی پھوٹی سنسکرت میں بولی، کون ہو تم؟ پورب کمار نے گونجدار کہا لگایا، یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا، لیکن کیوں کروں؟ مجھے معلوم ہے کہ تم پچھمی بستی سے سردار منوہر کی قید سے بھاگی ہوئی ہو۔ تم اور تمہارے 3 ساتھیوں پر ہتھیار کے الزامات ہیں۔ ایک مہمان پجاری، ایک جلاد اور پرماتما کے کئی وفادار تمہارے ہاتھوں جان گنوا چکے ہیں، اور اب تم شاید پرماتما کی جان لینے کے در پہ تھیں۔
کتنی بھولی اور معصوم قاتل ہو تم! کیا تمہارا خیال تھا کہ اس خنجر سے پرماتما کو مار سکو گی؟ بے وقوف! پرماتما انسان نہیں، ایک طلسم ہے، اور طلسم کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑے طلسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس کون سا طلسم ہے؟ اگر تم اپنے حسن کو طلسم سمجھتی ہو تو پرماتما ایسے طلسم کو صدیوں سے بے اثر کرتا آیا ہے۔ پورب کمار کچھ وحشیانی نظروں سے حلابہ کو دیکھتا رہا اور شراب چڑھاتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اب تم آرام کرو اور ساتھ ساتھ بھگوان کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں کسی منحوس قید خانے میں ڈالنے کے بجائے پورب کمار جیسے قدردان کی جھولی میں ڈالا ہے۔ یہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ میں کل شام کے بعد آؤں گا، اس وقت تمہارے چہرے پر شگفتگی اور دل میں میرے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ نمستے۔ اس نے ایک ادا سے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اشبا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حلابہ کہاں ہے۔ پہلے تو اس نے خیال کیا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو گئی ہے، پھر اسے اس کے تکیے کے نیچے سے ایک تحریر ملی۔ یہ حلابہ کے ہاتھ کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، سردار یحییٰ، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ میری درخواست ہے کہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ میں آپ کو نہیں ملوں گی۔ خدا حافظ۔ اس تحریر کے بعد اشبا، اویس اور یحییٰ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اویس کا ایک خنجر بھی اس کے ہتھیاروں سے غائب تھا۔ غالب امکان تھا کہ یہ خنجر حلابہ ساتھ لے گئی ہے۔ اس کا اس حویلی سے نکلنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر جگہ ان کی تلاش ہو رہی ہے اور وہ اپنے حلیے اور زبان کی وجہ سے فوراً پہچانی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ گئی کہاں؟ اشبا کے ذہن میں عجیب سا شک سر ابھار رہا تھا۔ حویلی پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں سرخ پوشوں سے ان کی جھڑپ ہو چکی تھی۔ اس جھڑپ میں اشبا نے حلابہ کی لڑائی کا انداز دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اور موت سے لا تعلق ہو چکی ہے۔ کیا اس جذباتی کیفیت میں وہ کسی خطرناک ارادے سے نکل گئی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ تنے تنہا پرماتما سے ٹکرانے چلی گئی ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ بہت غلط تھا۔ اشبا نے یحییٰ سے کہا، جناب، میرا خیال ہے ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ یحییٰ نے کہا، اشبا، ہمیں حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حویلی سے نکلنا بے حد نقصان دہ ہے۔ ابدال غازی نے تائید کرتے ہوئے کہا، محترم یحییٰ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو باہر نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میرے کچھ خاص آدمی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، جوں ہی کوئی اطلاع ملی میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ میں خود بھی اسے ڈھونڈنے نکل رہا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ میری مہمان ہی نہیں، میری بیٹی بھی ہے۔ انہیں تسلی دے کر ابدال غازی واپس چلا گیا۔ ہر گھڑی ایک کڑی آزمائش کی طرح گزر رہی تھی۔ عشاء تک اشبا کی بے قراری نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ اس بے قراری کو ابدال غازی کی آمد نے مزید ہوا دی۔ ابھی تک اس کی تلاش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ویسے اس کے آدمی مسلسل سرگرداں تھے۔ نماز کے بعد اشبا بے قرار سا بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حلابہ کی صورت رہ رہ کر اس کی نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ جسم کا ریشہ ریشہ ایک نامعلوم آتش میں پھونک رہا تھا۔ بچپن میں کھیل کے دوران وہ اسی طرح ٹیلوں میں گم ہو جایا کرتی تھی اور وہ آوازیں دیتا پھرتا تھا۔ پھر وہ کسی پتھر کی اوٹ سے نکل کر اسے ڈرا دیتی تھی۔ لیکن آج وہ کسی پتھر کی اوٹ سے نکلنے والی نہیں تھی۔ آج نہ وہ بچپن تھا اور نہ کھیل۔ آج ایک نہایت سنگین صورتحال نے ان کے گرد جال بن رکھا تھا۔ رات جب بھیگنے لگی تو اشبا اپنے بستر سے اٹھ گیا۔ قریبی مسحری پر اویس بھی اسی کی طرح جاگ رہا تھا۔ اشبا کو اٹھتے دیکھ کر سرگوشی میں بولا، کہاں جا رہے ہو؟ باہر۔ اشبا نے کہا، تم کسی کو خبر نہ ہونے دینا، میں صبح سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ اویس منمنایا، اشبا سوچ لو، کہیں کوئی اور مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اطمینان رکھو۔ سردار یحییٰ کی حکم عدولی زہار کو خفا کر دے گی۔ میں اس خفگی کا سامنا کر لوں گا، اشبا نے سخت لہجے میں کہا، اور اویس کو ضروری ہدایت دے کر باہر نکل گیا۔ گلیاں سنسان تھیں۔ آبادی کے نشیب و فراز کو خنک تاریکی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس تاریکی میں کہیں حلابہ پوشیدہ تھی۔ اشبا بغیر کسی منصوبے کے نکل آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ ایک امکان یہ تھا کہ حلابہ نے اس بستی کے حصار سے نکل کر واپس سیستان جانے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا امکان تھا کہ وہ دوارے کی طرف نکل گئی ہے تاکہ پرماتما کے ٹھکانے تک پہنچ سکے۔ دونوں صورتوں میں اس کی کامیابی کے امکانات صفر تھے۔ وہ ضرور کہیں نہ کہیں پکڑی گئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ دوبارہ چھاؤنی کی قید خانے میں پہنچ چکی ہو، اور یہ بھی امکان تھا کہ وہ دوارے کے کسی بندی خانے میں موجود ہو۔
ایک امکان یہ بھی تھا کہ وہ کسی حادثے یا لڑائی میں زخمی ہو کر شفا خانے پہنچ چکی ہو۔ اشبا اپنے خیالات میں مگن چلا جا رہا تھا کہ مان اسے چونکنا پڑا۔ آگے راستے کے درمیان ایک فوجی بگھی کھڑی تھی اور دو بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ناکہ بندی کر کے راہگیروں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اشبا فوراً راستہ بدل کر ایک بغلی گلی میں گھس گیا، لیکن اس گلی میں بھی آگے جا کر اسے ناکہ بندی کے آثار نظر آئے۔ قریباً ایک پہر تک وہ اسی طرح مختلف گلیوں میں گھومتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ ان کی تلاش کے لیے پوری آبادی کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے۔ اس نے کئی دیواروں پر اشتہار بھی لکھے دیکھے۔ ان اشتہاروں میں پرماتما کے نائب رائے منوہر چند کی طرف سے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ فوجی قید خانے سے بھاگے ہوئے 4 قیدی نہایت خطرناک ہیں، کوئی شخص انہیں پناہ دینے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ اپنی مصیبت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نصف رات بیت چکی تھی۔ اشبا سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ حلابہ کا سراغ لگانا چاہتا تھا، لیکن ہر طرف موت کا پہرا تھا۔ وہ ایک تاریک گلی میں ایک بند گھوڑا گاڑی کے عقب میں کھڑا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر 4 مسلح پہرے دار خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں فرض کا احساس ہوا اور وہ چاروں الگ الگ گلیوں میں گشت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جس پہرے دار کے حصے میں یہ گلی آئی تھی وہ اشبا کے نشانے پر تھا۔ جوں ہی وہ ٹہلتا ہوا گھوڑا گاڑی کے نزدیک سے گزرا، اشبا تاریکی سے نکلا اور پلک جھپکتے میں اس سے لپٹ گیا۔ اس کا اندازہ اتنا مکمل تھا کہ تنو مند پہرے دار کو آواز نکالنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ اشبا کے آہنی ہاتھ نے اس کے ہونٹوں کو ڈھانپ لیا اور دوسرے بازو نے کمر سے لپٹ کر خنجر اس کی پسلیوں سے لگا دیا۔ چند لمحوں کی مزاحمت نے پہرے دار کو سمجھا دیا کہ مد مقابل اس سے کہیں زیادہ توانا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اشبا اسے گھسیٹتا ہوا گھوڑا گاڑی کے اندر لے آیا۔ پہرے دار کو لکڑی کے فرش پر پٹخ کر وہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر اس کی شہ رگ پر رکھ دیا۔ اشبا کے غضبناک انداز نے پہرے دار کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ اشبا غرایا، اگر آواز نکالی تو بے دریغ ذبح کر دوں گا۔ اور واقعی وہ اس قدر جھنجھلایا ہوا تھا کہ اگر پہرے دار چالاکی دکھاتا تو وہ اسے بے موت مار دیتا۔ جلد ہی کانپتے پہرے دار نے اپنی غیر مشروط اطاعت کا اظہار کر دیا۔ اشبا نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور سوالات کرنے لگا۔ اس کے سوالات کا خلاصہ یہ تھا کہ اسے یعنی پہرے دار کو 4 مفرور قیدیوں کے بارے میں کسی نئے واقعے کی اطلاع ملی ہے۔ وہ صاف طور پر حلابہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ کہیں اس کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو جائے۔ پہرے دار پہلے تو صاف انکار کرتا رہا، مگر جب اشبا نے بالوں سے پکڑ کر اسے دوبارہ فرش پر گرا دیا اور خنجر آنکھوں کے سامنے نچایا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، مہاراج مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ آج شام بستی کے شمالی حصے میں چھاپا مار کر 3 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت چھاؤنی کے قید خانے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سردار منوہر چند خود بھی چھاؤنی پہنچے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اشبا کی پیشانی پر پریشانی کی سلوٹ ابھری۔ پہرے دار کی اطلاع اہم تھی، لیکن اس سے حلابہ کی گمشدگی پر کوئی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں پورا یقین ہے کہ کل صبح سے قید خانے میں کوئی اور قیدی نہیں لایا گیا؟ پہرے دار بولا، سرکار میں معمولی ملازم ہوں، جو کچھ صحیح یا غلط میرے علم میں تھا آپ کو بتا دیا۔ اشبا غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ عیال دار شخص لگتا تھا اور جان کے خوف سے ادھموا ہو رہا تھا۔ اشبا اسے جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے یوں بھی کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ اس نے اسے رخ پھیر کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ڈرتا جھجکتا گھوم گیا۔ اشبا نے بڑی مہارت سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر تلوار کے کندھے سے ضرب لگائی اور بے ہوش کر دیا۔ اب وہ صبح سے پہلے بیدار ہونے والا نہیں تھا۔ اشبا محتاط انداز میں باہر نکلا اور دیواروں کے سائے سائے چلتا حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرح سے اس کی یہ تمام شب بیداری رائے گاں ہی گئی تھی۔ وہ حویلی کی عقبی گلی میں پہنچا تو ستاروں کے رخ رات تیسرے پہر کی اطلاع دے رہے تھے۔ صبح کاذب طلوع ہونے میں ابھی کوئی 3 گھڑی کا وقت باقی تھا۔ دور سے اشبا کو ابدال غازی کی حویلی کا بیرونی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ یکا یک اشبا ٹھٹک گیا۔ اسے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اور بھی احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ گلی میں کچھ آگے اسے مکانوں کے دریچے روشن نظر آئے۔ کچھ لوگ چھتوں پر بھی کھڑے تھے۔ سب لوگ حویلی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اچانک کچھ فاصلے سے شور سنائی دیا۔ کوئی 40-50 افراد بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور خوفزدہ انداز میں بغلی گلیوں میں روپوش ہو گئے۔ ان کے عقب میں مسلح گھڑ سوار تھے جو انہیں منتشر کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اشبا کو احساس ہو رہا تھا کہ حویلی میں کوئی تماشا ہوا ہے۔
جسے دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور گھڑ سوار انہیں منتشر کر رہے ہیں۔ اشبا اسی ادھیڑ بن میں کھڑا تھا کہ دفعتاً کسی نے عقب سے آ کر اسے تھام لیا۔ اشبا بے حد پھرتی سے گھوما، مقابل ایک شناسا شخص تھا۔ اشبا فوراً پہچان گیا، وہ حویلی میں اس کی خدمت پر مامور تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اشبا کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے، رندے ہوئے گلے سے بولا، جناب بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، آپ کی جان خطرے میں ہے، فوراً میرے ساتھ آئیے۔ وہ بے قراری میں اشبا کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اشبا نے اسے روکتے ہوئے کہا، کچھ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ وہ بولا، صاحب بس کچھ نہ پوچھو، آپ کے ساتھی پکڑے گئے ہیں، ظالموں نے بڑے صاحب کو جان سے مار ڈالا ہے، چھوٹے صاحب کے پیچھے آدمی لگے ہوئے ہیں، پوری حویلی کو لوٹ لیا گیا ہے۔ اشبا کے جسم کا خون اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا، سینہ شوق شہادت سے لبریز ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جی میں آئی کہ تلوار بے نیام کر کے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا آتش نمرود میں کود پڑے، دشمن سے اتنا لڑے کہ اس کے بازو شل ہو جائیں اور پھر اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ جائیں اور ریشہ ریشہ خون شہادت میں ڈوب کر پیوندے خاک ہو جائے۔